بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 360، سورۃ قصص، آیت نمبر 85۔ یہ سورت کا اختتام ہے اور اس میں 8 خطابات ہیں نبی علیہ السلام کو، خطابات ثمانیہ۔ ان خطابات کا حاصل یہ ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کو جو خطابات ہے اس میں تشجیع ہے، بہادری دلائی دی جا رہی ہے کہ بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ مسئلہ توحید کو اور رسالت کو اور آخرت کے مسئلے کو بیان کریں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہادری اور دلیری کے ساتھ فرعون کے دربار میں مسئلہ توحید پیش کیا، اور ساتھ ساتھ اس میں تفریح بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اوپر کہ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ پہلی آیت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک، یقیناً وہ ذات جس نے فرض کیا ہے علیک آپ پر القرآن، معنی قرآن کا پہنچانا، اس کی دعوت اور تبلیغ۔ یہاں علیک القرآن سے مراد قرآن کی دعوت اور تبلیغ مراد ہے جو آپ پر فرض ہے اور فرض عین ہے۔ تو بے شک وہ ذات لرادک آپ کو واپس کرے گی الی معاد، واپسی کی جگہ کی طرف۔ اس آیت کے اندر پیشن گوئی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس آیت کے اندر نبی علیہ السلام کو ایک یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ پیشن گوئی کا مقصد یہ ہے کہ مکے والے آپ کو نکالیں گے، اور ساتھ بشارت بھی ہے کہ جب یہ نکالیں گے تو واپس آپ مکہ میں فاتح بن کر آئیں گے۔ بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے تو لرادک، وہ آپ کو واپس لائے گی الی معاد، واپسی کی جگہ، یعنی مکے والے آپ کو نکال دیں گے اور آپ مدینے کی طرف چلے جائیں گے، اور واپس پھر اللہ تعالیٰ پھر واپس مکے کی طرف آپ کو فاتح بنا کر لائے گا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 7 میں کہا تھا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، کہ والدہ کو کہا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے ڈال دیں، ہم واپس موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے پاس لائیں گے۔ تو اسی طرح یہ بات بھی یہاں پر ہے کہ لرادک الی معاد۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، یہ آیت تفویض ہے کہ مکے والوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ تو جو ہے جھوٹا ہے اور من گھڑت باتیں کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے تفویض کا معاملہ کیا کہ میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے کون ہدایت والا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور یہ کل پتہ چل جائے گا۔ جیسے کہ آیت نمبر 37 کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے بھی تفویض کی تھی، فرعون نے کہا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تکذیب کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا تم مفتری ہے اور جھوٹ بناتا ہے۔ تو وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی ومن تکون له عاقبۃ الدار، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت والا ہے اور کون گمراہ ہے، یہ بات تو اللہ بتائے گا۔ تو یہ تفویض اسی طرح ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی۔ قل کہہ دیجئے ربی کہ میرا رب عالم خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی کہ کون آیا ہدایت لے کر، ومن ہوا اور کون ہے فی ضلال مبین واضح گمراہی میں۔ تم مجھے گمراہ کہتے ہو اور مجھے مفتری کہتے ہو اور مجھے کہتے ہو یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اور اے پیغمبر آپ امید نہ رکھتے تھے ان یلقی الیک کہ دی جائے گی تجھے کتاب، یہ تو تیرے امید میں اور تیرے خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ مجھے کتاب دی جائے گی، یعنی یہ تفریح ہے۔ انا جاعلوہ من المرسلین، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو واپس لائیں گے اور پھر اس کو پیغمبر بنائیں گے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو پیغمبر بنائیں گے، آپ کو کتاب دی جائے گی۔ تو یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ نبوت اور کتاب وہی جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان محنت کرے اور محنت کے ساتھ حاصل ہو جائے، بلکہ یہ وہ بھی چیزیں اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تجھے تو امید نہیں تھی کہ تجھے کتاب دی جائے گی، لیکن یہ ہماری طرف سے مہربانی
اور رحمت ہے اور احسان اور انعام ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت دی اور کتاب دی۔ وما کنتا، اور نہیں ہے پیغمبر آپ ترجو کی امید رکھتے ان یلقا الیک الکتاب ہو کہ آپ کی طرف دی جاتی، یعنی پھینکی جاتی مانا دی جاتی آپ کو کتاب، الا رحمتاً مانا یہ رحمتاً اصل میں یلقا کے لیے ہے، مانا الا یلقا رحمتاً، یہ جو کتاب دی گئی ہے یہ ہماری طرف سے مہربانی، رحمت مانا انعام اور احسان ہے، من رب کا تیرے رب کی طرف سے، لہذا احسان کا شکریہ ادا یہ کر کہ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، نہ ہو جا مددگار اور معاون اور ساتھ دینے والا کافروں کا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 17 میں کہا تھا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ میں مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا، تو اس طرح نبی علیہ السلام کو بھی کہا آپ کافروں کا ساتھ نہ دیں، یعنی کفر میں، شرک میں، اور ان کا معاون اور مددگار نہ بن، اور اس طرح ان کی مجالس میں شرک ہونا، ان کے ساتھ ان کاموں میں شریک ہونا۔ ولا یسدنک سے یہ تشجیح ہے، نبی علیہ السلام کو بہادری دلائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو آپ کو دعوت سے روکیں گے اور یہ آپ کو دعوت کے لیے نہیں چھوڑیں گے، بہت ہی آپ کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشیں اور منصوبے بنائیں گے، لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے دعوت کو جاری رکھنا ہے، بھلے جو کچھ مصائب اور مشکلات آئے، اور مشرکین کی جماعت سے آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، بیزاری اختیار کرنی ہے۔ ولا یسدن کا یہ جمع کا صیغہ ہے، معنی نہیں، ولا یسدن کا معنی لا نہیں غائب کا صیغہ ہے اور نہیں غائب جمع کا صیغہ ہے، معنی یہ ہے کہ ولا یسدن کا نہ پھیریں آپ کو عن آیات اللہ، یہ کافر لوگ، یعنی یہ کافر لوگ کوشش کر کے آپ کو ہٹائیں نہ، آپ کو پھیریں نہ عن آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، یعنی اللہ کی آیات دعوت توحید سے اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف دعوت دینے سے آپ کو روکے نہ، بعد اذ انزلت، بعد اس کے کہ اتاری گئی ہے الیک تیری طرف وہ کتاب ہو، معنی یہ تو کوشش کریں گے اور آپ کو روکیں گے اور ہٹائیں گے، لیکن آپ نے ہٹنا نہیں ہے اور آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے دعوت کو جاری رکھنا ہے، بلکہ یہ امر ہے نہیں کے بعد ودعو، آپ دعوت دیتے رہیں اور دعوت کو جاری رکھیں الی ربک، اپنے رب کی طرف، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جائے مشرکین کی جماعت میں سے، یعنی مشرکین کے ساتھ خلط ملط نہ رکھے اور ان سے بائیکاٹ کریں۔ ولا تدعو یہ آخری خطاب ہے، اس میں بھی تشجیح ہے، اور اس کے اندر 5 کلمات توحید ذکر کیا ہے۔ پہلا کلمہ توحید جو ہے نا لا تدعو مع اللہ الہا آخر، رد الشرک فی الدعا ہے، اور دوسرا کلمہ ہے لا الہ الا ہو، اس میں رد الشرک فی الالوہیت ہے، اور تیسرا کلمہ ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، اس میں رد الشرک فی الصفات ہے، اور لہ الحکم رد الشرک فی الحکم ہے، وإلیہ ترجعون، اس کے اندر رد الشرک فی الحساب ہے کہ حساب کتاب بھی اللہ لے گا۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ ولا تدعو، نہ دعا مانگ، نہ حاجت مانگ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کسی اور حاجت روا کو، الہ بمعنی حاجت پوری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، نہ پکار اللہ کے ساتھ کسی اور کو مددگار، معنی حاجت روا، دعا قبول کرنے والا، حاجت پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ کیوں نہ پکار، اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے حاجت پوری کرنے والا، دعا قبول کرنے والا، الہ بمعنی وہ ذات جو حاجت پوری کرتا ہے، جو دعا قبول کرتا ہے، ایسی کوئی ذات نہیں ہے، الا ہو مگر ایک اللہ کی ذات ہے، کل شیء ہالک، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، الا وجہہ مگر اللہ کی ذات، یا الا وجہہ مگر اللہ کا چہرہ، لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، حکم تکوینی اور تشریع، وإلیہ ترجعون، اور خاص اللہ ہی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس آیت کے اندر کچھ اشکالات بھی ہیں اور کچھ تفصیل ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کل شیء میں، اور اس کی تفصیل ذرا آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اس میں جو احتمالات ہیں، تو کل شیء میں 3 احتمال ہے۔ کل شیء سے مراد تمام موجودات مراد ہے، چاہے وہ ممکنات ہو یا واجبات ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی داخل ہے، اور ہالکن بمعنی فنا کا ہے، اور الا مستثنا، الا جو ہے یہ مستثنا متصل ہوگا اس صورت میں، اور وجہ سے ذات مراد ہوگی، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ کل شیء ہالکن، تمام ممکنات موجودات
حالکن معنی فنا ہے، الا وجہہ مگر اللہ کی ذات باقی ہے، وہ فانی نہیں ہے، اس پر فنا نہیں آئے گا۔ دوسری صورت میں کل شیء کا ترجمہ کل شیء سے ممکنات مراد ہوگی، اور حالکن کے معنی میں ہے معدوم کا ترجمہ ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ کہ کل شیء معنی تمام ممکنات محدثات جو ہے حالکن یہ معدوم ہے، حالک فنا ہے، الا وجہہ مگر اللہ کی ذات یا اللہ کا وجہ۔ یہاں پر حالکن بمعنی معدوم کے ہے، اور معدوم باعتبار ذات کے مراد لیتے ہیں کہ ہر جو ممکن چیز ہے اور جو محدث حادث چیز ہے، حالکن یہ معدوم ہے، یعنی اس کا وجود ہے ہی نہیں سرے سے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے، الا وجہہ مگر اللہ کی ذات ہے۔ یہ ترجمہ کچھ قدر ٹھیک بھی ہے، اور اس میں کچھ ایہام بھی پایا جاتا ہے۔ صوفیہ کا مسلک ہے جس میں وحدت الوجود کا عقیدہ وہ ثابت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، جو کچھ نظر آ رہا یہ نہیں ہے، یہ اصل میں یہ اللہ ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کل شیء حالکن، ہر چیز معدوم ہے، حالک بمعنی معدوم ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ نہیں ہے، الا وجہہ مگر اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا ترجمہ ہے کل شیء کے معنی تمام اعمال مراد ہے۔ تو کل شیء تمام اعمال جو ہے حالکن بمعنی لا یقبل کے ہے، وہ قبول نہیں ہے، غیر مقبول ہے، الا وجہہ مگر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہ مقبول ہوگا۔ یہ ترجمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ تو کل شیء کے اندر تین احتمال ہو گئے، بمعنی موجودات، چاہے اس میں ممکنات اور محدثات سب داخل ہیں، اور کل شیء بمعنی ممکنات کے دوسرا مطلب دوسرا ترجمہ میں ممکنات اور محدثات کے ہے، اور حالکن بمعنی فنا کے بھی لے سکتے ہیں، اور حالکن بمعنی معدوم کے بھی لے سکتے ہیں۔ تیسرا ترجمہ کل شیء میں اعمال مراد ہے، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح لفظ حالکن کے اندر بھی تین احتمال ہے۔ پہلا احتمال یہ کہ حالکن بمعنی فنا کے ہے، اور دوسرے ترجمے میں حالکن بمعنی معدوم کے ہے، اور تیسرے ترجمے میں جب کل شیء بمعنی اعمال کے لیے جائے تو حالکن بمعنی غیر مقبول کے ہے، معنی وہ مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ الا کے اندر بھی دو احتمال ہے کہ یہ مستثنی متصل ہوگا یا مستثنی منقطع ہوگا۔ اگر کل شیء سے تمام موجودات مراد لی جائے، جیسے کہ پہلے ترجمے کے اندر حالکن بمعنی فنا کے ہو، تو الا مستثنی متصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی موجودات میں داخل ہے، واجبات ممکنات میں، اور وجہہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نکال لی جائے گی، یہ مستثنی متصل ہوگا۔ اور اسی طرح آخری ترجمہ جو ہے کل شیء میں اعمال مراد لیے جائیں تو اللہ سے وہ اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے، اس صورت میں بھی مستثنی متصل ہے، اس کے علاوہ باقی صورتوں میں مستثنی منقطع ہوگا اگر کل شیء سے ممکنات مراد لی جائے اور وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وجہ کے اندر بھی تین احتمال ہے۔ وجہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ذکر جز کا مراد کل ہے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے، اور یہ لزوم عقلی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے۔ دوسری صورت وجہ سے مراد اللہ کا چہرہ ہے، اور کما یلیق بشانہ متشابہات میں سے ہے۔ اور تیسرے ترجمے میں وجہ سے مراد اللہ کی رضا کے اعمال، یعنی وہ اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کل شیء سے یہ معنی مراد لیا جائے کہ تمام موجودات، یا کل شیء معنی تمام ممکنات یہ فنا، حالک ہے، تباہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں تو فنا نہیں ہے، جیسے کہ جنت ہے اور جہنم ہے اور ارواح ہے وغیرہ۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر استثناء عقلی موجود ہے، اور ہر عام کے اندر کچھ نہ کچھ تخصیص ہوتی ہے، ما من عام الا وقد خص عنہ البعض ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، جیسے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 8 چیزیں جو ہے ان پر فنا نہیں ہے۔ ثمانیۃ حکم البقاء یعمها من الخلق والباقون فی حیز العدم هی العرش والکرسی ونار وجنت وعجب وارواح وقضى اللہ والقلم۔ یہ 8 چیزیں ہیں کہ عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، عجب معنی انسان کے جو پیچھے دم ہوتا ہے، اور اس دبر کے قریب ایک جگہ میں اس کو عجب الزم کہتے ہیں، یہ انسان کا باقی رہتا ہے، ارواح ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور قلم ہے۔ تو اس طرح استثناء یہ موجود ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کل شیء میں استغراق حقیقی نہیں ہے، بلکہ استغراق عرفی ہے، یعنی عرف کے مطابق جو چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل شیء معنی کل شیء للفنا، خلق للفنا، ہر ایسی چیز جو فنا کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ تو ہلاک ہو کر رہے گی، وہ ختم ہوگی۔ تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ سے مراد جو لوگ
تعویلات کے قائل نہیں ہیں کہ اسماء اللہ صفات میں تعویل نہیں ہے، تو وہ وجہ کا معنی ذات لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں اگر وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا چہرہ مراد لیا جائے جو کہ متشابہات میں سے ہے، تو اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ سب چیزیں ہلاک ہے الا وجہ، مگر اللہ کا وجہ ہلاک نہیں ہے، تو وجہ کے علاوہ جیسے کہ عین ہے، ساق ہے، ید ہے، وہ بھی ہلاک ہے۔ یہ ترجمہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وجہ بمعنی ذات کے ہے، اور وجہ بمعنی ذات کا ایک ترجمہ یہی ہے۔ تو اس صورت میں وجہ کا اطلاق یہ دلیل جو ہے کہ وہ لوگ یہ ساتھ یہ بھی شور کرتے ہیں کہ تعویل کرنا درست نہیں ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ لفظ وجہ جو ہے یہ متشابہات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ مشترکات میں سے ہے، یعنی ان الفاظ میں سے ہے جو مشترک ہے اور ان کے کئی معنی ہیں۔ وجہ بمعنی ذات کے بھی آتا ہے اور وجہ بمعنی چہرے کے بھی آتا ہے، اور جیسے کہ فولی وجہ کا میں یہاں وجہ ذات کے معنی میں، اور من یسلم وجہہ میں وجہ ذات کے معنی میں مراد ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہے اور وہ دیکھ لی جائے۔ لہ الحکم، و خاص حکم اللہ کا، حکم تکوینی اور تشریع، و الیہ ترجعون، خاص اللہ کی طرف واپس کیا جائے گا۔ یہ صورت قصص تھی جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی صداقت کا ذکر تھا، اور آخر میں تزہید فی الدنیا، اہل دنیا کے درمیان فرق اور تخفیف اخروی، اور نبی علیہ السلام کو خطابات کا ذکر تھا۔